مستری اقبال کی ڈیوٹی تھی واگا بارڈر پہ. مستری اقبال نام کا ایک شخص، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی. مولوی اقبال بھی لکھا ہے بعض لوگوں نے کتابوں میں، اور بعض نے مستری اقبال، بھاٹی گیٹ لاہور کا رہنے والا. وہ کہتا ہے جس دن پاکستان بنا تو میری ڈیوٹی تھی واگا بارڈر پر ریسیو کرنے کی. ایک بوڑھا آدمی سب سے پہلے واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا. کہتے ہیں کپڑے اس کے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں جوتا نہیں تھا، اور پیدل چل چل کے اس کے پیروں سے خون نکل رہا تھا. چہرے پہ بڑا حسن تھا، نورانیت تھی. کہتے ہیں جب وہ اندر داخل ہوا اس کی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، تو مجھ سے پوچھتا ہے پتر پاکستان کتنی دور ہے، پتر پاکستان کتنا رہ گیا ہے. مستری اقبال کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بابے کو پانی پلایا اور میں نے اس کی آنکھوں سے داڑھی سے گرد صاف کی. میں نے کہا بابا تو پاکستان میں آ گیا ہے. تو کہتے ہیں دیسی بابا کہنے لگا شکر ہے اللہ تیرا، میں کافروں کے ملک میں نہیں مرا، میں مسلمانوں کے ملک میں آ گیا ہوں. کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کے اس نے اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. ان جذبوں کے نیچے یہ وطن بنا ہے، ان جذبوں کے نیچے، ان جذبوں کے نیچے. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، میں اپنے وطن میں آ گیا، اپنی زمین پہ مروں گا، اسی زمین پہ اٹھوں گا، یہ میری دھرتی ہے. حب الوطن من الایمان. آپ یقین کریں ہمیں پاکستان سے بڑا پیار، ہمیں اس کی دھرتی سے ہمارا دل کڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہمارے بچے یورپ شفٹ ہوں. ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی کسی اور ملک کا پاسپورٹ نہیں چاہیے. یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس وطن میں بسیں گے، ہماری نسلیں رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وطن میں رسول اللہ کے نظام کا جھنڈا بلند کیا جائے. سارے کوشش کریں. یہ جب آتے ہیں نا آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے تو ان سے کہا کریں، ان سے بات کیا کریں کہ ذرا بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا. یہ کوئی سیاسی جماعت اب نعرہ لگاتی ہے، کچھ کہتے ہیں ہم کرپشن جو ہے وہ پکڑیں گے، اور کوئی کہتے ہیں جی ہم فلانی شے بچائیں گے. یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس نعرے کو فروغ دیں، اور پھر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نا یہ چھوڑ دیں کہ حکومتیں سارا کام کریں. آج کے جمعے میں میری آپ سے اپیل ہے کہ ایک بندہ کم از کم 3 درخت لگائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے درخت لگایا، جب تک اس درخت سے کوئی انسان یا جانور فائدہ اٹھاتا رہے گا، لگانے والے کو صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے. عرب کے اندر بیریوں کے درخت بہت زیادہ تھے، تو نبی پاک نے فرمایا خبردار کو بیری کا درخت نہ کاٹے. پاکستان میں درخت لگائیں. یہ جو گلی ہے نا، یہ گلی وزیر اعظم کی نہیں، یہ جو وزیر مواصلات ہیں ان کی نہیں، یہ گلی پاکستان کی ہے. اور میں پاکستانی ہوں، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ فلانا بندہ آئے گا تو ہماری گلی صاف کرے گا؟ یہ ہمارا وطن ہے، اپنے گھر کی صفائی بھی ہم نے خود کرنی. اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو جنت میں ٹہلتے دیکھا. تو میں نے پوچھا کیا عمل کر کے آیا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، گلی میں روڑے پڑے ہوتے تھے، یہ اٹھا دیا کرتا تھا، رب نے جنت عطا کر دی. اس وطن کو سجائیں، اس کو سنواریں، بچوں کو پڑھانے میں محنت کریں. اگر میرا نالائق بچہ نہیں نہ پڑھ رہا تو میں دیکھوں کہ جو لائق بچہ پانی بیچتا ہے نا بس کے پیچھے، اس کا خرچہ اٹھا لوں، وہ پڑھ جائے. یہ جو 10-15 ہزار آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اس سے بندے بھکاری بنتے ہیں، مانگنے کا رواج فروغ پاتا ہے. یہ دیں میں منع نہیں کرتا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس بندے کو بھکاری نہ بنائیں، اسے کاروباری بنائیں، اسے محنت سکھائیں تاکہ وہ کچھ کرنے لگ جائے. اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان اسلام کے اور کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے. سن لو، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کیا. ابھی آپ نے نعرہ لگایا نا پاکستان کا مطلب کیا، تو یہ مذہب کا کارڈ نہیں، مذہب کا کارڈ استعمال کیا تو پاکستان بنا. اب تو نہیں مجھے پتا، مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا. جب صرف ہم پاکستان ٹیلی ویژن ہی دیکھتے تھے نا، پی ٹی وی، تو جب 14 اگست قریب آتا تھا تو قائد اعظم کے چھوٹے چھوٹے کال ٹی وی پہ آتے تھے، اور وہی کتابوں میں بھی درج ہیں. بالکل پاکستان ٹیلی ویژن میں نشر کرتا تھا. پشاور یونیورسٹی میں پاکستان بننے سے چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے قائد اعظم کا خطاب ہوا. نوجوانوں نے پوچھا پہلا سوال، بس 2 سوال 2 جواب سن لیں. جتنے مصنفین آئے قائد اعظم پہ لکھنے والے، یہ سب نے لکھا ہے. طالب علموں نے پوچھا محمد علی جناح سے کہ سر آپ یہ بتلائیے پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا. تو بنا ہوا ہے، اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے. پاکستان تو بنا ہوا ہے، جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا. اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتلائیے دستور، منشور، آئین، پالیسی، فارن پالیسی، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی،
یہ کون سی پاکستان میں آپ نافذ کریں گے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ آپ نے عجیب بچوں والا سوال پوچھا ہے، دستور، منشور، پالیسی، خارجہ، داخلہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنانی، پالیسی تو ہمیں مدینے والے رسول نے بنا کے دے دی ہے، ہم نے تو بس وہ نافذ کرنی ہے۔ لیکن یہاں پتہ نہیں لوگ کہاں سو گئے، ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ چلے گئے۔ یہاں آج بیوروکریٹ کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، تاجر کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، اتنی دولتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں بہت سارے وڈیروں کو، جاگیرداروں کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، چلو مجھے کیا لینے دو۔ بڑی بڑی گدی والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں دین نہ نافذ ہو جائے، پیروں کو خطرہ ہے، مولویوں کو خطرہ ہے، یہ نافذ ہو گیا تو میری پجاروں کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ انشراح صدر ہی نہیں، ہم مخلص ہی نہیں اس کاز کے ساتھ۔ میں بڑی کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے گدیوں والے بھی جو بہت سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تم بزرگوں کی اولاد ہو، تم نے بزرگوں کے نام پر ووٹ لیے، عزتیں پائیں، اور آ کے سیاسی لوگوں کی تعریف کرتے ہو، اس سے آدھی تعریفیں بھی تم مدینے والے رسول کی کرتے تو تمہاری دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی۔ تم نے پیدائش کہاں کی، کھایا کس کا، اور تم نے نبھایا کس کے ساتھ؟ اس قدر درنگی۔ تو پاکستان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے، اس میں دین نافذ ہوگا جب اس کے اندر حضور کا بنایا ہوا قانون لاگو ہوگا، جب اس کے اندر وہ سزائیں جو نبی پاک نے بیان کی وہ نافذ ہوں گی۔ آپ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں وہ نظام لے کے آؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا بہت دور تھا مکے سے، فرمایا ایک بی بی اکیلی مقام حرا سے چلے گی اور وہ مکے آئے گی، مدینے آئے گی، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اکیلی چلے گی۔ ہم تو اپنی جوان بچی اپنے محلے کی گلی میں رات کو اکیلی نہیں بھیج سکتے، حالانکہ بڑے کیمرے، بڑی خفیہ ایجنسیاں، بڑے ادارے، لیکن میرے رسول پاک بظاہر کوئی کیمرہ نہیں، کوئی خفیہ ادارہ نہیں، فرمایا میں وہ نظام لاؤں گا، مقام حرا سے عورت اکیلی چلے گی اور مدینے آئے گی، سوائے اللہ کے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سن لیا تھا، میں منتظر تھا کہ وہ وقت آئے۔ پھر جناب عمر کا زمانہ، ایک بی بی آئی، وہ اونٹ پہ بیٹھی ہے اور اپنی گود میں اس نے گٹھڑی کپڑوں کی رکھی ہے۔ فرماتے ہیں جب مسجد نبی کے باہر اس نے اونٹ بٹھایا، میں نہیں کوئی اور بات کر رہا تھا، پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی مقام حرا سے۔ اکیلی آئی ہو کہ کوئی ساتھ تھا؟ کہنے لگی اکیلی تھی۔ کہا کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہنے لگی قربان جاؤں مدینے والے نبی کے نظام پر، کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، روٹی تو پوچھتے رہے، پانی تو پوچھتے رہے، سونے کو جگہ تو دیتے رہے، پر سارے میرے عزت کی، ناموس کے محافظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بی بی اس بندے سے باتیں کر رہی تھی، میری آنکھیں چھم چھم آنسو بہا رہی تھی اور میرے زبان سے بار بار نکل رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ۔ اور صاحبو یاد رکھو، ابھی تک برادری کا سسٹم ہے، ابھی تک اونچ نیچ ہے، ابھی تک لوگ کہتے ہیں یہ فلانی برادری تو یہ فلانی برادری۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام دیا کہ جس میں حضرت عثمان غنی کو ان کے بھائیوں نے، کزنوں نے میٹنگ پہ بلایا اور بلا کہا تجھے کل بھی بلایا تھا تو آیا ہی نہیں، اچھا تو ہمارا بھائی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم نے باپ دادا کے نام پہ بلایا تھا تو میں آ گیا تھا، ورنہ بھائی بھوئی والی بات کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے تم نہیں میرے بھائی، تم میرے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے۔ میرا بھائی تو وہ بلال ہے جو حبش کا رہنے والا ہے، وہ میرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ ایک برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے ابو ذر غفاری اور بلال حبشی، یہ سردار اور یہ غلام ایک برتن میں انہوں نے روٹیاں کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائے، صبحیں اور شامیں ان کی کٹھی گزری، میدان جہاد میں اور امن میں یہ اکٹھے رہے، مصطفیٰ کے وصال پر یہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے، عشق رسول ان کا سانجا، محبت ان کی سانجی۔ یہ والا ماحول پاکستان میں دینے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ کچھ کام حکومتیں اپنی عاشر بعد سے کراتی ہیں، جس طرح 10 محرم کو سر عام لوگوں نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں اور ٹی وی چینلوں نے نشر کی ہیں۔ تو میرے بھائی مجھے لگتا ہے کہ از خود حکومت کچھ چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں نا فوراً اسی موقع پر معاذ اللہ سویڈن والوں نے قرآن پاک کی بے ادبی کر دی، فرانس والے حضور سید عالم علیہ السلام کے خاکے شائع کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان میں ان کو یہاں لڑا دو اور وہاں جو مرضی کرو، تمہاری یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان سے انشاءاللہ نعرہ رسالت بلند ہوگا اور نبی پاک کے سارے دشمن کامتے چلے جائیں گے، اور کسی کو حضور کی، قرآن پاک کی، کسی چیز کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
تو ایک منظم سازش کے تحت کچھ شر پسندوں کو تیار کیا گیا اور انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ حضور کے صحابہ کو سرے عام اور ٹی وی چینلوں پر وہ نشر کیا جا رہا ہے سارا کچھ. تو یاد رکھ لیں، اچھی طریقے سے چیزوں کو سمجھ لیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. ہائے ہائے، اب لفظوں کا درد محسوس کریں. حضور فرمانے لگے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا. فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا. صحابہ جو میرے ہیں تو کوئی پیار کرے گا تو میرے سمجھ کے کرے گا، اور جس نے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا. اور فرمایا جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اور فرمایا جس بندے نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی، اور جس نے میرے رب کو تکلیف دی میرا رب اسے بڑی جلدی پکڑ لے گا. ظالمو، تم کیا سمجھتے ہو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر نہیں تھی؟ حضور نے خود بیان کیا. ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا. ترمذی شریف، یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے تو وہ شر پھیلائیں گے. حضور نے ہمیں بتلا دیا، سمجھا دیا. فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، فرمایا کہہ دیا کرو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے دیکھو جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی. تم امت میں شر پھیلا رہے ہو، تم ملک میں شر پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو لڑا رہے ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. حضور نے فرمایا یہ کہاں کرو جب دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو پھر تم یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر، تم شر پھیلاتے ہو. بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے. کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے. قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی ہے. یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں. خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے. نہ کرے بددیانتی. پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کریں. یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ کنز المال میں موجود ہے. حضرت عمر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. حضرت عمر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے. میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں. فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی،
لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین، کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے؟ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے؟ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے. ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں. قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں. آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی. ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکات سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے. دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا. پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی. انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی. یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے. ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا. آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں. پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا. یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی. کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا. نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہ عنوان بنایا گیا. غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی. جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا. وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے. وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے. وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے. وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا. اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا. کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی. دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے. لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں. اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے. علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا. پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں،
آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت، اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا، یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے،
وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس وطن کی ضرورت ہے، یہ قربانیوں کا مسکن ہے، نا امیدی کسی بات کی نہیں ہے، پریشانی کسی بات کی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ بڑے بڑے محنتی جوان موجود ہیں، جد و جہد کرنے والے لوگ موجود ہیں، عوام کے اندر بڑا درد ہے، بڑا شوق ہے، بڑا جذبہ ہے۔ نا امید نہیں اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ایسا کی روشنی پھیلے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک صبح اس ملک میں ایسی طلوع ہوگی کہ نظام قرآن و سنت کا چلے گا، باتیں مدینے والے رسول کی ہوں گی، نعرے حضرت ابو بکر صدیق کے لگیں گے، اور پیغام فاروق اعظم کا گونجے گا، اور لوگ فیض حضرت عثمان غنی سے پائیں گے، اور پھر یہ ملک للکارے گا تو اس للکار کے اندر قوت حیدری نظر آئے گی۔ تو ایک صرف آج کے جمعے میں آپ سے اپیل کرنی ہے، سارا دن اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں، محنت کریں، صرف دن میں نہ 5 منٹ کوئی کام اپنے ملک کے لیے بھی کریں، اپنی گلی ٹھیک کرنے کے لیے کریں، کسی درخت کو سجانے کے لیے کریں، کوئی ایک کام دن میں ملک کے لیے، دین کے لیے ضرور کریں، ملت کے لیے ضرور ایک کام ضرور اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں۔ یہ ایک ایک کام ہم نے کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ لاکھوں کام روز ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ایک کام اپنی ذات سے اٹھ کر دین کے لیے، عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے، ملک کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ اس وطن کو قیامت کی صبح تک آباد کرے۔ تو اگر آپ اپنی ہی گلی کا کوڑا اٹھائیں، اگر اپنی ہی گلی کے روڑے اٹھائیں تو اس سے ہمارا وطن سنورے گا، اس سے ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں صفائی پھیلے۔ راولپنڈی میں سیاستدانوں نے اور سپورٹروں اور ووٹروں نے بڑی گندگی پھیلائی، پوسٹر لگائے، وہ پھٹتے تھے، بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں بہتے تھے، تباہی تھی۔ تو اخبار پہ سارا وہ ان بچوں کا وہ طریقہ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ 15-20 بچوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ گانے ڈالنے والے تو ڈال کے چلے گئے۔ میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا، اس گلی سے گزرنا تو ہم نے، تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا۔ گلی ہماری، محلہ 15-20 پڑھے لکھے نوجوان، یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے،
تعلیم یافتہ طبقہ وہ نہیں ہوتا کہ لمبے بال رکھ کے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہے یہ سارا محلہ جاہلوں کا ہے، دیکھو روڑی لگائی. یہ تعلیم نہیں، یہ جہالت ہے. تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے دابڑا لے کر کئی اٹھا کر کدال پکڑ کر وہ کوڑا اٹھائے. وہ تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے جو وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے. ان نوجوانوں نے کام کیا، اسی وطن کے رہنے والے، اسی وطن کے باسی. وہ کہتے ہیں ہم 15 نکلے تھے، پھر سارا وطن اٹھا اور ڈھیروں اور ہزاروں علاقوں کے لوگوں نے ان کی تقلید کی. تو پہلا کام یہ کریں کہ وطن سے پیار کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کوئی گرانٹ آئے گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے کہ جتنے گلی میں مکان ہوتے ہیں نا، سب کے گھروں کے اندر سہولیات ہوتی ہیں، وہ سارے اگر ملیں تو میرا خیال ہے ان کی اپنی گلی کا نظام صحیح ہو ہی سکتا ہے. تو آؤ مل کے اس وطن کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کی گلیوں پہ محنت کریں، اس کے کھیتوں پہ محنت کریں. اور تیسری بات، اس وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں. کیا انداز ہے میرے محبوب کے سمجھانے کا. یہ بخاری کی حدیث ہے. میرے محبوب فرمانے لگے جس نے کوئی ایک درخت لگایا، جس نے کوئی ایک درخت لگایا یا پودا لگایا یا کوئی ایسی چیز لگائی، فرمایا اس سے کوئی انسان نفع اٹھائے یا اس سے کوئی جانور نفع اٹھائے، فرمایا جب تک لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے رب لگانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا. تو ہم کیوں درختوں کو کاٹتے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے وطن میں خوبصورتی پھیلے. ایک مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہیپاٹائٹس سی کا مرض ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے. جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، معدے کی بیماریاں بڑھتی ہیں، پیٹ کے درجنوں امراض ہیں، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے. ہمارے ایک ملک میں تو ڈائلسس کا نظام بڑا مردہ ہے. اللہ خیر کرے، محکمہ صحت پر اتنا بوجھ ہے لوگوں کا، لیکن لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے، کام ہی نہیں کرتے. غصہ ہی بڑا آتا ہے ڈاکٹر حضرات کو. اللہ ماشاءاللہ مریض تکلیف سے کرا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اب ٹھیک ہے، سرکاری نوکری اسی طرح کی ہوتی ہے، موج کرنی چاہیے. خیر صلی اللہ. بڑی تیزی سے مرض پھیل رہا ہے اور لوگ کمزور ہو رہے ہیں. بڑی مجبوری ہے، لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. اور یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے. آؤ نا اس وطن کے لیے کچھ کریں، کوئی ہمت کرے، کوئی جدوجہد کرے، کوئی کوشش کرے. آؤ کچھ کرے اس کے لیے. کیا کرے؟ اس ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے لڑنے کا سب سے پہلا حل ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پانی اگر لوگ صاف پینے لگ جائے، اگر پانی صاف ملنے لگ جائے تو ان بیماریوں میں 90% کنٹرول ہو سکتا ہے. یار صرف صاف پانی، لیبارٹری کے ٹیسٹ کے مطابق جو بڑا مہنگا بور بھی ہے وہ بھی ₹1,00,000 سے نیچے ہے. ایک گلی میں اگر ایک بور ہو جائے ایسا جس کا پانی زبردست ہو، کتنے لوگ ہیں جو بچیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس آزمائش سے بچیں گے؟ میں نے مسجد میں وہ بور کرایا، ٹوٹی باہر نکالی. میں ایک دن رات کو 1:30 بجے آیا تو باہر ٹوٹی سے 2-3 لوگ پانی بھر رہے تھے، 2-3 لوگ. تو 1:30-2 بجے رات کے تو میں نیچے اترا تو میں نے کہا خیریت ہے. اچانک میری طبیعت میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی اس وقت، کوئی مریض نہ ہو. کہنے لگے پانی پینا تھا، گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا تو میں بھی دیر سے آیا ہوں، کہیں گیا ہوا تھا، ابھی پہنچا ہوں. تو گھر والوں نے بتایا تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ، گھر والا پانی نہیں پینا، میں آپ کو وہ پانی لا کے دیتا ہوں جو لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ ہے. اور 3-4 دفعہ میں نے اس کو بھیج کے ٹیسٹ کرایا. اب سنو اس کی بیس کیا ہے. اس کی بیس کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کل شریف پہ صرف چنے رکھنے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کل شریف پہ پھل آنا چاہیے اور بریانی پکنی چاہیے. ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انتقال کر گئی. آنکھیں عرض کرنے کے یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی ہے، کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا مدینے میں میٹھے پانی کے کنویں کوئی نہیں، قلت ہے، تو ایک کنواں کھدوا دے، لوگ پانی پیتے رہیں گے، رب کریم تیری اماں کو قبر میں راحت عطا کرتا رہے گا. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا. قربان جاؤں محبوب کی عظمت پہ. میرے رسول پاک نے آج ہمیں صاف پانی پینا مہیا کرنے کے لیے کل 1450 سال پہلے نصیحت کر دی. فرمایا یہ کنواں سعد نے اپنی ماں کے لیے کھدوایا ہے، اس کا نام ہے سعد کی ماں کا کنواں. بیر ام سعد حضور نے اس کا نام رکھا. کتنا کو خرچ آئے گا اگر گلی والے سارے مل کے ایک صاف پانی کا بندوبست کریں، اپنے دوستوں کو، گلی والوں کو، محلے والوں کو اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں.
آپ کیوں توقع رکھتے ہیں صاحب کے چیئرمین صاحب ہی آ کے کریں گے؟ وہ تو ملے نہیں کبھی. جن کی ڈیوٹی تھی گلی گلی گھومنے کی وہ تو کبھی آئے نہیں. یہ آپ کے چیئرمین، آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی اے، یہ اتنی بلندی عظمت کردار نہیں رکھتے کہ یہ آئیں گے. ان کے پاس کہاں وقت ہے گلیوں میں گھومنے کا؟ اصل لوگ تو وہ تھے کہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران جناب عمر فاروق، لیکن چہرے پہ کپڑا ڈال کے ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، ہر دروازے کا خیال رکھتے تھے. پر کیا کریں، کس کو سمجھائیں؟ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں. آج میں عزم نو کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس سے پیار کریں، دوسری بات یہ اس کی صفائی کریں، تیسری بات یہ یہاں درخت لگائیں، شجرکاری کریں، اس کو سرسبز کریں. چوتھی بات یہ کہ دیکھیں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کسی کو کم از کم صاف پانی مہیا کر دیں. دیکھیں نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، ایک یہودی کا قبضہ تھا میٹھے پانی کے کنویں پر، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے، مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتا. کیا خوبصورت اعلان ہے. پانی، نماز کی بات نہیں ہو رہی، روزے کی بات نہیں ہو رہی، حج کی بات نہیں ہو رہی، پانی کی بات ہو رہی، پینے کے پانی کی. کتنا بڑا اعلان ہے. لوگوں نے دین کو محدود کر دیا ہے کہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا ہی خالی مذہب ہے، روزہ رکھنا ہی خالی مذہب ہے. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے، لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیتا، میٹھا پانی نہیں دیتا. منبر پر مسجد نبی پر اعلان کر رہا ہوں. حضور فرمانے لگے جو اس سے کنواں خرید کر وقف کرے گا یہ میرے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ہے. حضور فرمانے لگے مصطفیٰ کا وعدہ ہے پانی کے لیے، یعنی پینے کا پانی، یعنی لوگوں کے حلق سے پانی اترے. جاگو جاگو، وطن کے لیے کرو، محنت کرو، آگے بڑھو. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے مدینے والوں کے لیے پانی کا کنواں وقف کرے گا میں جنت دیتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی پہنچ گئے، اس کے پاس پہنچے. 6,000 یا 7,000 دینار کا کنواں تھا. اس نے کہا میں ایک دن کے لیے دوں گا، صرف ایک دن میری باری، ایک دن 6-7 ہزار دینار مانگے. حالانکہ کنواں 6-7 ہزار دینار کا کل تھا. مسجد کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی، مدرسے کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی، کنویں کے لیے پینے کا پانی لوگوں کو مہیا کرنا ہے، عام عوام کو. اور اس وقت صرف بات بھی مسلمانوں کی نہیں، یہودی بھی پیئیں گے، دیگر لوگ بھی پانی پیئیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام نے کہا کنواں دے دے. کل کنواں سارا 6-7 ہزار دینار کا تھا. کہنے لگا میں نے نہیں دینا. جناب عثمان بیٹھ گئے، فرمایا تو بات کر کتنے کا دے گا؟ اس کے منہ سے نکل گیا 40,000 دینار. 40,000 دینار. مسجد کی زمین نہیں خریدی جا رہی، ادارے نہیں بن رہے، اگرچہ یہ اصل ہے دین کی، خریدنی چاہیے. پانی کا کنواں، وطن کی تعمیر. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق پیسے مانگے، ورنہ میں تو 60,000 دینار لے کے آیا تھا. تیری اوقات اتنی تھی، تو یہودی ہے نا، تمہاری اوقات اتنی ہے، انہیں اوقات کے مطابق مانگے، میں 60,000. اس نے کہا عثمان سمجھ نہیں آئی، ساری زندگی تجارت کرتے رہے ہو، 40,000 دینار کنویں کے لیے؟ آپ فرمانے لگے تو بے ایمان ہے، تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ اگر کسی کو 40,000 کی جنت کی ٹکٹ ملے اور ملے بھی نبی پاک کے دستے مبارک سے، فرمایا یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے. آؤ پاکستان کی تعمیر کریں، آؤ اس کی گلیوں سے کوڑا اٹھائیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، یہاں درخت لگائیں، یہاں صاف پانی پینے کے لیے بندوبست کریں. اور میرے بھائی، میرا بچہ اگر تعلیم نہیں حاصل کرتا تو ساری انویسٹمنٹ اپنے بچے پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھو نا. وہ جو چائے والے کھوکے پہ چائے تقسیم کر رہا ہے وہ بھی بڑا لائق ہے. اس کے ابے سے ملاقات کرو، اس کو کہو لا یار میں تیرے بچے کا خرچ اٹھاتا ہوں، اس کو اسکول میں داخل کرا. ایک انجینئر ملے گا ملک کو، وہ جو گرمیوں کے موسم میں نا ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے نا اور آواز دیتا ہے ایک گلاس پانی کا لے لو، ایک گلاس. وہ بڑا ذہین بچہ ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے. اس کی ماں کو بھی بڑا چاؤ ہوتا ہے یہ افسر بن جائے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ غریب کا بچہ ہے. اس کو بلاؤ نا، اس کو کہو بیٹے آ. کبھی کبھی کسی چوک میں کسی ٹھیلے والی دکان پہ بریک لگتی ہے نا گاڑی کے، تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے آتے ہیں،
کہتے ہیں ہماری دکان سے سودا خریدو. ان میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے, بڑے ذہین ہوتے ہیں, لیکن نہ یہ امیر کے بچے ہوتے ہیں, نہ پیر کے ہوتے ہیں, نہ وزیر کے ہوتے ہیں. ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے. آؤ آج ارادہ کریں کہ ہم ضروری تو نہیں کہ میرا بچہ ہی پڑھے, اگر میرا نہیں پڑھتا تو میں کسی کے بچے کو کتابیں خرید کے دے دوں, میں کسی کے بچے پر تھوڑی محنت کروں. آؤ میں تمہیں پھر لے چلوں مدینے کی گلی میں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی. حضور گزر رہے, دن تھا عید کا, عید کے دن حضور گزر رہے تھے اور نبی پاک نے گود میں امام حسن حسین کو بٹھایا ہے. گھوڑے پہ حضور جا رہے ہیں, رستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھ لیا. میرے محبوب نے گھوڑا روکا, 10,000 صحابہ عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے منتظر تھے. حضور نیچے اترے, بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو پھر رو پڑا, کہنے لگا یتیم ہوں, ابا انتقال کر گئے, ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں, محبوبہ چچا اور ماموں نے بھی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا, رو رہا ہوں. 10,000 نمازی انتظار کر رہے, 10,000, اور میرے رسول پاک وطن کے غریب بچوں کا خیال کر رہے ہیں. حضور گھوڑے سے اترے, بچے کو ہاتھ لگایا, گھر لے گئے. کہا فاطمہ حسن کا کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نیا تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا, یہ تھوڑا ٹھیک تھا جو میں نے دھلا کے حسن کو ڈالا ہے. آؤ اگر میرا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی کے بچوں پہ توجہ کریں. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ اس طرح کر, حسن کو وہی والا دوبارہ ڈال دے جو پہلے ڈالا ہوا تھا, اور حسن کے وجود سے یہ کپڑے اتار, یہ کپڑے اتار, اور اس یتیم کے گلے میں یہ کرتا ڈال. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اس وطن میں ابھی بھی بڑے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, ان کی مجبوری ہے, ان کی اماں نے دوائی کھانی ہے, وہ بھی کھیل مرونڈا لے کے بیچ رہے ہیں, وہ بھی غبارے بیچنے نکلے ہوئے ہیں. اس وطن میں بڑی غربت ہے, بڑا دکھ ہے, بڑی آزمائش. اس پر بڑی باتیں میرے آشیہ خیال میں ہیں, لیکن وقت نہیں ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. پھر اس وطن کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرو. ایک مولوی صاحب بیچارے سیٹ نہیں جیت سکے, تو انہوں نے کہا ہم 14 اگست ہی نہیں منائیں گے. یہ وہ بے ایمانوں کا گروپ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے. کس طرح یہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, کس طرح ہمارے نمائندے بن گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک ہیں, اور خواجہ قمر الدین سیالوی کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے, امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے کہ اگر اہل سنت کے پیر مدد نہ کرتے تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آئی, ابھی بھی تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان کے دوست کون اور دشمن 14 اگست نہیں منائیں گے. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم منا سکو. تمہارے تو یرانے ابھی بھی باہر ہیں, ان کا یہ وطن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اگر اس وطن میں ہمیں کرسیاں دو گے تو ہم وطن کے دوست ہیں, ورنہ ہم وطن کے دوست. اللہ کی عزت کی قسم, ہمارے مشائخ نے کبھی کرسی نہیں مانگی, لیکن اس وطن میں جتنا کردار اہل سنت کے بزرگوں نے ادا کیا ہے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں 14 اگست نہیں منائیں گے, تو منا بھی نہیں سکتا, اور تجھے منانی چاہیے بھی اس لیے کہ تمہارا اس وطن سے کوئی تعلق. یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا وطن ہے, یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا وطن ہے, یہ خواجہ قمر الدین سیالوی کا وطن ہے. تمہارا وطن ہے, تم وہیں چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو, وہیں تم اچھے لگتے ہو. تو میرے بھائی وطن کی دفاع, وطن کی حفاظت, نوجوان ضرور اس بات پر توجہ کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے کونے سے نا اچانک رات کو زور زور سے چلانے کی آواز آنے لگی. جب رات کو کوئی ایسا دھماکہ ہوتا ہے نا تو لوگ ایک دوسرے کو جگاتے ہیں. کہتے لوگوں نے ایک دوسرے کو جگایا, اب نوجوان اکٹھے ہو گئے, بزرگ بھی, کہ وہاں سے شور کی آواز آتی ہے, کچھ چیخرا, نیزیں, تلواریں اور برچیاں, ہر چیز لوگ سنبھال کے اسلحہ تیار کر کے پروگرام بنانے لگے کہ نوجوان آگے جا کے دیکھتے, بزرگ پیچھے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے, مدینے کی حفاظت کرتے ہیں, کون آ گیا, کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا ہی رہے تھے, آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ ہم نے دیکھا اچانک ہماری نظریں اٹھی. ہم حیران ہو گئے کہ جس طرف ہم جانا چاہ رہے تھے نبی پاک ادھر سے ہو کے واپس آ رہے, اور اکیلے نبی پاک, ہاتھ میں نیزہ ہے. ہم ابھی جانا چاہ رہے تھے اور حضور ہو کے واپس آ رہے, اور حضور فرمانے لگے چپ کر کے سو جاؤ, کچھ بھی نہیں, جانور لڑ پڑے تھے آپس میں, میں دیکھ آیا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے.
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم غور سے حضور کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کو اس وطن کی حفاظت کا کتنا خیال ہے. حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب وطن پر آفت آئے تو سوچنا نہیں ہے, غور نہیں کرنا, سب سے پہلے آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھ کے وطن کے دفاع کے لیے اپنا پیش کرنا ہے. پاکستان سے پیار کریں, پاکستان کا کوڑا اٹھائیں, پاکستان کی مٹی سے پیار کریں, پاکستان میں درخت لگائیں, پاکستان میں غریبوں کی مدد کریں. جو بچہ محلے کا غریب سکول نہیں جاتا, محلے دار مل کے حفاظت کریں اس بچے کو سکول میں داخل کرائیں. بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے جدوجہد کریں, صاف پینے کا پانی مہیا کریں. ہمارا وطن ہے, ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے. 14 اگست پہ یہ پیغام ہے, یہ میسیج ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. اس کی گلیوں کو سجائیں سواریں. کبھی سڑک پر ریپر نہ پھینکیں, کبھی شاپر نہ گرائیں, کبھی کسی گندگی سے اس وطن کو آلودہ نہ کریں. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وہی وطن ہے, میرا وہی وطن ہے. اقبال کہا کرتے تھے کہ حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں, اس وطن کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں, وہ سارا کچھ کریں. میری گزارش ہے کہ کم از کم 5 بچے پڑھانے کا عہد کرے ایک بندہ. ان کا تعلیمی خرچ اٹھا سکیں, تب کتابیں لے کے دے سکیں, تب کوشش کریں کہ 5 بچے کم از کم. ہو سکتا ہے ایسا, اگر ہر پاکستانی 5 بچے پڑھانے کا ارادہ کر لینا تو لاکھوں بچے اسکولوں میں دوبارہ سے چلے جائیں گے. لاکھوں بچے. تھوڑا تھوڑا خیال کرے. اور اگر کوئی وہ کام کرے جو امام اعظم کرتے تھے, غریب کے بچے کو لے آتے تھے اور فرماتے تھے میں تیرے گھر کا خرچہ دوں گا, تو تعلیم حاصل کر. اسی کو وظائف کہا جاتا ہے. یہ کام کریں. میری دعا ہے یہ وطن قیامت کی صبح تک قائم رہے اور اس وطن سے روشنیاں پھوٹتی رہیں. یہ امت مسلمہ کی قیادت کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عزیز دوستو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے کچھ مقاصد خود بیان کیے. ان میں سے ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا جو بخاری میں موجود ہے. فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں. تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے, طرز زندگی, طرز معاشرت, طرز معیشت, ان سب چیزوں میں اخلاقی غلبے کے لیے میں مبعوث کیا گیا. اور خود نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں, آپ کا خلق تو عظیم ہے. کچھ صفات ہمیں بڑی جلدی اخلاق حسنہ کی اپنانے کی ضرورت, اس لیے کہ جو بے راہ روی ہے اس کو صرف نعروں سے نہیں روکا جا سکتا.
جو ہماری طبیعتوں میں اضطراب ہے وہ صرف اچھی مجالس سے ہی فقط کر دینے سے ہی ختم نہیں ہوگا. ہمیں ان مجالس سے پھوٹنے والی ضیاء سے، ان مجالس سے ملنے والے سبق سے، ان محافل کے انعقاد پر مرتب ہونے والی نصیحت سے، ملنے والی نصیحت سے ہمیں اپنے اوپر عملاً کچھ چیزوں کا نفاذ کرنا ہوگا. مثلاً ایک چیز بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ ہے بے چینی، بے قراری، اضطراب، دوڑ دھوپ، حلم کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عدم برداشت یہ عالمی مسئلہ بن گیا. کسی چیز کو لوگ قبول نہیں کرتے، مزاجوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، دل تنگ ہوتے نظر آتے ہیں، چھوٹی باتیں لوگ کرتے ہیں. عرب کی سوسائٹی کے اندر لوگ سخت مزاج تھے. وہاں کے جو بدو تھے ان کی ترش روئی کا ہر آدمی شکوہ کرتا تھا. ان کا لہجہ پتھروں سے زیادہ سخت تھا. پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حلم کا مظاہرہ فرمایا، حضور نے اس بردباری کا مظاہرہ فرمایا. پتہ ہے آپ کو، دنیا میں بڑے بڑے سیانے لوگ بھی اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان میں بردباری نہیں، ٹھہراؤ نہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلد بازی ہے، بات بات میں بے چینی کا اظہار کرتے ہیں. آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حضور نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، نجرانی چادر. تو ایک بدو آیا، اس نے آ کے نا محبوب کی اس چادر مبارک کو کھینچا. آپ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس گردن پر اس کا نشان پڑ گیا چادر کا. اور جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو اللہ نے مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کرے. یعنی سوالی بن کے آیا ہے، مانگنے آیا. اور حال یہ ہے کہ مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور اس سختی سے کھینچ رہا ہے کہ گردن پر نشان پڑ گئے. پر جناب انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی حرکت اتنی سخت تھی کہ محبوب کی مقدس وجود اطہر پر وہ نشان چھوڑ گئی. لیکن جب اس نے کہا نا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، تو فرماتے ہیں اس وقت میرا قربان ہونے کو جی چاہا جب حضور نے بات سنی اور مسکرانا شروع کر دیا. یہ کمال اللہ نے صرف محبوب کریم کو عطا فرمایا ہے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. یعنی وہ اس سختی سے مکالمہ کر رہا ہے کہ مقدس چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے. ہمارا دروازہ کو زور سے بجا دے نا فقیر کبھی، تو ہم کہتے ہیں بھائی تو خیرات لینے آیا ہے کہ قرضہ لینے آیا ہے؟ توڑے گا تو دروازہ. لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس نے گردن مبارک پر نشان چھوڑ دیا، پر حضور مسکرائے. میرے دوستو، طبیعتوں میں کچھ ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے. حضور سے بردباری کا فیضان مانگنے کی ضرورت. ہماری بے چینیاں، ہماری بے قراریاں، ہماری طبیعتوں کا الجھاؤ اور ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جانا. آپ یقین کریں یہ محافل اور مجالس میں بعض انتظامی معاملات کی بھی دوست پابندی نہیں کرنے دیتے. کسی کو کہا جائے کہ آپ ذرا رک جائیں، آپ تھوڑا ٹھہر کے آئیں، آپ اس دروازے کی بجائے اس دروازے کو اختیار کر لیں. لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں من چاہا سارا ماحول چاہیے. ہم کسی اصول کے، کسی ضابطے کے، کسی قاعدے کے پابند نہیں رہنا چاہتے. کیوں؟ کہ بردباری نہیں ہے. نوجوانوں، علم بھی اسی بندے کا کام آئے گا جس میں بردباری ہوگی. بزرگ بھی وہی کہلائے گا جس میں بردباری ہوگی. سمجھدار بھی اسے کہا جائے گا جس میں حلم ہوگا، قوت برداشت ہوگی، جس کا سینہ کشادہ ہوگا. یعنی 14 طبق دلے دے اندر تے اسی تمبو وانگوں تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. آپ کا کشادہ سینہ یہ دراصل. اور پھر ایک اور اہم چیز ہم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھنی ہے، وہ ہے شجاعت، بہادری، توانا سوچ اور توانا طرز زندگی. ڈرا ڈرا انداز نہیں، سہما سہما انداز نہیں. ایسا نہ ہو کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں.
یعنی جو چیز ابھی آئی نہیں اسے سوچ کے بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جن گھروں میں زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں، سہولیات آ گئی ہیں، زندگی آسودہ ہو گئی ہے، وہاں انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ آنے لگ گئے. آپ ذرا سی بات پر اگر گھبرائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے تو زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیسے سر انجام دیں. زندگی تو بذات خود ایک مشقت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. اس کو مشقت کرنی ہے، جدوجہد کرنی. اور سمجھدار آدمی اور مالدار آدمی لیکن ذرا سی بات پر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں. یہ بھی ذرا حدیث دیکھیے اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے فیضان حاصل کیجئے. مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں ایک رات ایسی مدینہ شریف میں آئی کہ ایک طرف سے آواز آنے لگی کسی کے چلانے کی، چیخنے کی. یکدم اہل مدینہ سارے اٹھے اور نیزے، برچھیاں، تلواریں جمع کرنے لگے کہ اس جانب جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے، اور جا کر معلوم کرتے ہیں کیا حادثہ، کیا سانحہ ہوا ہے. فرماتے ہم ابھی تیاری کر رہے تھے ادھر جانے کی، اور نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے. اور حضور فرمانے لگے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں. ہم ابھی تیاری میں تھے، لیکن یہ میرے محبوب پاک کی شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے. آپ کو زندگی کے اندر اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اعصاب کو طاقتور رکھنا ہے. بعض لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. 5 منٹ سے پہلے سانس پھولنے لگتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. او بھائی آپ ٹھہر جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ تو کام ابھی بڑا آگے تک جانا ہے. لیکن گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. طاقتور زندگی گزاریں، مضبوط اعصاب کے ساتھ وقت گزاریں. ذہن بنائیں کہ زندگی میں پریشانی آئے گی، مجھے فیس کرنا. آپ کا ذہن ہونا چاہیے. مجھے بتائیے جو جوان ہے اسے بوڑھا بھی تو ہونا ہے نا. بیمار ہے تو ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، قوا کمزور ہونے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ہمیشہ اسی طرح پریشان رہنے کا خیال ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو حضور سے فیض مانگے، بہادری کا فیض. نبی پاک علیہ السلام، صحابہ فرماتے جب جنگ ہوتی تھی نا تو ہم دشمن کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک کو پایا کرتے. حضور قریب. ایک جنگ میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ کریں، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب گھوڑے کو ایڑی لگاتے اور جنگ کے اندر جاتے اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے اور آگے ہی نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرماتے. تو میں نے عرض کی حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ نہ کیا جائے؟ تو فرمایا نہ بھائی پیچھے نہیں ہٹنا، میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، لہذا پیچھے نہیں ہٹنا، آگے کی طرف پیش قدمی کرنی. تو میرے دوست گھبراہٹ نہیں.